اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کا استعمال دیکھا جا رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے نوجوانی دی ہے، یہ جوانی کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مدد جوانوں کے ذریعے کی گئی، اور یہی جوانی اگر غلط جگہ استعمال ہو جائے گی تو یہی نسل کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نوجوان نسل کا اپنے رخ سے ہٹ جانا۔ اتنا ایٹم بم کا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بگڑا ہوا نوجوان نقصان کر سکتا ہے، اور قوموں کی تباہی جو ہے وہ نسلوں کے بگاڑ کی وجہ سے۔ آپ پورا قرآن پاک دیکھیں، اکثریت امتوں کی جو تباہی ہوئی ہے وہ دشمن نے نہیں ان کو مارا، وہ نسلوں کے بگاڑ نے مارا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور ان کا نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے، ہم سے کوئی طاقت والا ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ طاقت اتنی تھی کہ ایک بندہ پورے درخت کو ایک ہاتھ سے پھیر لیتا تھا، جڑوں سمیت، اتنی طاقت تھی۔ اور کیا کہتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے۔ اب ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ختم کر دیے گئے۔ سخرها 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے ان میں سے بچا ہوا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اتنی طاقت کا گھمنڈ تھا فرعون کو، کہتا تھا اگر کوئی خدا ہے تو ہوگا، پر انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہی ہوں۔ یعنی جب نسلوں کا بگاڑ ہوتا ہے تو ایسے پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگائے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے قوموں کے لیے۔ قوم نوح کا بگاڑ جب ایک حد سے کراس کر گیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب بھیجا، پانی کا عذاب، اور پانی نیچے سے بھی آ رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو اپنی اکثریت کا گھمنڈ کرتے تھے اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور سب کو کن کو نجات دی؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس لیے یہ قوم کا سب سے نازک ترین اور اہم ترین طبقہ ہے نوجوان۔ اب محمد بن قاسم نوجوان تھے، 17-18 سال کی عمر میں برِ صغیر میں اسلام پھیلا کے چلے گئے۔ قیامت تک کا برِ صغیر کا اسلام وہ محمد بن قاسم کے کھاتے میں ہے، اور عمر کتنی ہے، لیکن جذبہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کے پیغام بار ہیں۔ طارق بن زیاد نوجوان ہے، اور اسپین میں 800 سالہ اسلام چلا ہے ان کی قربانی کی وجہ سے۔ کشتیاں جلا دی، یہ جو کشتیاں جلانے والا محاورہ ہے وہاں سے چلا۔ کیوں کشتیاں جلا دی؟ واپسی کا خیال ہی نہ آئے، واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ ہم تو نکلتے ہیں تو واپسی کا ہی سوچتے رہتے ہیں، وہ نکلتے تھے کشتیاں جلا دی اور ان کو کہا پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن ہے، تمہارے سامنے ایک ہی منزل ہونی چاہیے، وہ منزل ہے شہادت۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کا مقصد ملک نہیں تھے۔ جب اسلام کی فتوحات بڑھتی چلی گئی تو کچھ لوگ آئے رسول پاک علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو ملک گیری کے لیے آئے ہیں، اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں اللہ کا کلمہ پھیلانے کے لیے آئے، اسلام کو دنیا میں ترویج دینے کے لیے آئے۔ مال غنیمت ان کا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر کیا اقبال نے کہا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی عبرت سے رائی۔ یہ پہاڑ بھی ان کا رستہ نہیں روک سکتے تھے۔ نکلے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ پہ توکل ایسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر میں تھے، بحرین کی طرف آئے، آگے سمندر ہے، اور اللہ سے دعا کی، یا حلیم و یا علیم، یا علی و یا عظیم، یہ دعا مانگی، اور پورا لشکر سمندر میں جا رہا ہے، نیچے کوئی بھی نہیں گیا۔
یعنی جب اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے اور جب اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے پھر اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ پہ توکل کر کے نکل کھڑا ہو۔ اب بدر کے موقع پہ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ وہ 313 کا توکل اللہ کی ذات پہ تھا اور اللہ نے بھی پھر ان کی مدد کی۔ اب وہ لڑنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو ایک قافلے کا وہ کیا کہتے ہیں راستہ روکنے گئے تھے، ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ وہاں پہ جا کے صورتحال ایسی بن گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم ادھر چلے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ صحابہ رضوان اجمعین جو تھے انہوں نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ آپ نے مہاجرین سے پوچھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے۔ کہ جب انہوں نے کہا کہ قومی جبارین سے لڑنا ہے، مشق جانا ہے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ جہاں تم لڑتے تیرا خدا سے جہاں بیٹھے ہو سب کو نہیں جانا۔ اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھی تھی، آسمان سے من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور پتھروں سے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے تھے، اور کیا کیا معجزے نہیں دیکھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانا ہے، انہوں نے اسی نہیں جاتے، آپ جائیں اور اپنا بھائی کو لے جائیں ساتھ، یا اپنے اللہ کو آپ ساتھ لیں۔ اور یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں صحابہ، کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نہیں کریں گے، آپ ابھی ہمیں حکم کریں، ہم پہاڑوں سے چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم یمن کے مقام حضرموت تک چلے جائیں گے، گھوڑے دوڑاتے چلے جائیں گے، اور سمندروں میں حکم دیں ہم سمندروں میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ تھا اور یہ ایمان تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس جذبے کی بنیاد پہ فرمایا میں 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار رہا ہوں، اور اگر تم ڈٹ جاؤ گے بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم فورہم من ہذا، پھر 5000 بھی اتر آئیں گے۔ اور یہ تو تمہیں صرف تشفی دینے کے لیے ہے، تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ فرشتے اتارو، میں خود اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب مسلمان اللہ پہ توکل کر کے نکل کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ کی طاقت ہوئی ہے، بس ہم بدل گئے ہیں۔ اس لیے اس یقین کو بنانا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو دل میں اتارنا ہے۔ زبان سے تو ہم سارے کہتے ہیں، وہ مکے کے اعرابی آئے یا رسول اللہ ہم ایمان والے آ گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو۔ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، کہتے ہیں اعرابی ہم ایمان لے آئے۔ تو آپ نے ایک جواب دیا، اوپر سے قرآن آ گیا کہ آپ ان سے کہیں وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارا دل کتنا مسلمان ہے، ہماری نگاہیں کتنی مسلمان ہیں، ہماری سوچیں کتنی پاکیزہ ہیں، یہ اللہ پاک بھی جانتے ہیں۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان ہے۔ ایک عرب آئے یہاں پہ جماعت میں تبلیغ میں آئے وقت لگانے کے لیے، تو کسی نے ان سے کہا آپ اتنی دور سے کیوں آ گئے؟ تو ان کا بس ایک بالشت کا فاصلہ۔ ان کا کیا مطلب؟ ان کا یہ جو زبان ہے نا، زبان سے لا الہ الا اللہ ایک بالشت نیچے دل میں اتر جائے لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اسلام ایسی تو نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، ابتدائی اسلام کے لوگوں کی زندگی پڑھیں، کلمہ پڑھتے کیا کیا ان پہ حالات آئے۔ جو ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے اور پتھروں کو ان کے سینوں پہ رکھا جا رہا ہے، اور ان کو کون سی سزا نہیں دی گئی، کون سی مشقتوں سے نہیں ان کو گزارا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آج ہم تو دنیا کی خاطر اور رواج کی خاطر اور معاشرے کی خاطر اور فیملی کے لیے اللہ رسول کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حکم کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کلمے کو
خیر بات کہہ دیتے ہیں، ان کی سنت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو کلمے کا دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دنیا آخرت میں کامیابی کا یقین ہمارا بنے۔ یقین ہو کہ ساری دنیا جاتی ہے چلے جائے، لیکن میرے نبی کا طریقہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا مقام دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ آپ کے امتی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں نہیں گونج رہی، محمد رسول اللہ کی صدائیں نہیں گونج رہی۔ اذان ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان کی صدا نہیں گونج رہی، جہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں نہیں آ رہی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈلائز کریں ہم، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، ان کے طریقے بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا مقام دیا کہ آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا۔ معراج کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جتنے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات، یعنی کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی قانون سے پاک ہے۔ اب یہ عقل تو نہیں مانتی نا کہ بندہ راتوں رات جو ہے وہ راتوں رات یعنی کوئی وہاں سے چلے اور کہاں بیت المقدس اور پھر وہاں پہ پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان اور سارا وہ سفر کرایا گیا ایک رات کے کچھ حصے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے مادی قوانین سے پاک ہوں، ویسے تو وقت لگتا ہے، پھر کہیں جا کے بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتا ہے، لیکن میں قادر مطلق ہوں، میں لمحوں کا جو لمحوں میں سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو مقام دیا، آسمانوں پہ بلا کے پھر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کلام کیا، انبیاء علیہ السلام کی امامت کی بیت المقدس، مسجد بیت المقدس میں۔ اور اس رات وہ شام کو جب چوکی داروں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، دروازہ ہی نہیں بند ہو رہا تھا۔ اب جو بڑا پادری آیا اس نے کہا تم جتنا مرضی بند کرو یہ نہیں بند ہوگا، آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئیں گے۔ وہ پادری بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے ایسا مقام دیا اپنے نبی علیہ السلام۔ آج ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقوں کو یعنی اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ ہم مت دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رواج کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھیے کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کر لی ہے، کل قبر میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے، نبی علیہ السلام کا عکس مبارک سامنے کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا اب جس بندے نے دنیا میں رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کو اڈاپٹ کیا ہوگا وہ کہیں گے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل کو قیامت کے دن شفاعت کس کو ملے گی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اعلیٰ ہو اور اتباع سب سے اعلیٰ ہو۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ نماز عطا فرمائی، اتنا بڑا عمل معراج پہ عطا فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے 50 نمازیں ملی تھی، 50 نمازیں ملی تھی، اور رستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے پوچھا ان کے جی 50 نمازیں ملی ہیں، ان کا واپس جائیں کم کرائیں۔ اب وہ 9 پھیرے لگائے اور کتنی رہ گئی 5، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک پھیرا اور لگائے، کہا نہیں اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو کیا میں جو 5 پڑھے گا 50 کا اجر ملے گا۔ اب نماز ہم ایسی پڑھے، لیکن نمازیوں کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہے وہ جو سال کے سال نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ جو ہے 8ویں دن آ جاتے ہیں مسجد میں، اور ایک وہ ہیں جو ٹھاٹ سے نماز پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں۔ اب نماز میں آگے اس کی مزید قسمیں، ایک وہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، اور نماز رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان اور توجہ کہیں اور ہے، یہ خطرے میں ہے، یہ نمازی بھی خطرے میں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کبھی 2 پڑھ لے، کبھی 3 پڑھ لے، کبھی دل آیا تو 5 پڑھ لے، ان کا بھی پاس ہونے کا چانس بڑا کم ہے۔ اب 33 نمبر کس کو ملیں گے؟ جو اللہ اکبر کرتا ہے
اور یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب کوشش کبھی باہر چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، یعنی وہ جنگ جاری رہتی ہے، کبھی دنیا کے خیالات، کبھی پھر میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، یہ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اسلام پھیر رہتا ہے. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ فضل فرمائیں گے، اس کی نماز قبول کر لی جائے. یہ ہم نماز میں بھی محنت کریں. اور سب سے اعلیٰ ترین نمازی کون سا ہے؟ وہ ہے جو آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں لذت آئے، جیسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، 5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے لیے تو 5 منٹ کھڑا ہونا پہاڑ ہوتا ہے نا. تو یہ اس وقت ہے جب اللہ سے محبت کی سطح کی یعنی پہنچ جائے ہماری محبت کی سطح پہ کہ پھر ہم اللہ سے باتیں کرنا ہمیں دل لگے ہمارا. اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور وہ کرتا ہی جائے، اور کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. آیا ہی تھا خیال یہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے. اس لیول کی محبت جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی سے محبت ہو جائے تو لوگ گھنٹوں کے حساب سے باتیں کرتے رہتے، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اب یہ نماز جو ہے یہ اللہ سے باتیں ہیں. ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں، پھر قرآن کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ جب ہم قرآن سن رہے ہیں یا خود قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو ہمارا اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ تو کلام ہے نا، کس کا؟ کلام الہی ہے. ھذا کلام ربی. صحابہ ایک کتاب سامنے رکھتے، قرآن سامنے رکھتے، ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی کہتے کہتے بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنی عظمت قرآن کی ہوتی تھی. اس لیے نماز کو اس سطح کا پہنچائیں ہم، پھر یہ نماز ایسی ہوگی جو ہمیں اللہ کے نظام سے براہ راست مستفید کرے گی. پھر یہ وہ نماز ہوگی جو 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی. اور پھر اپنے دین کا علم سیکھنا، اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہمیں کم از کم پتہ تو چلے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آج یہ سیکھنا ہے. آج ہم دنیاوی علوم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے بھاجنس کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایک ڈگری ہاتھ میں آتی ہے اور اس ڈگری میں بھی آگے کوئی بھروسہ نہیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. لیکن یہ علم الہی جو ہے یعنی کتنا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بیان قوم میں کر رہے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کوشچن کرتا ہے آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے؟ کیونکہ نبی تھے، وقت کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے. کہتے ہیں نہیں میں ہی زیادہ علم والا ہوں. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آپ سے زیادہ علم والا بھی ایک بندہ ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ مجمع البحرین پہ ہے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ علم والا ایک بندہ ہے تو فوراً کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں، کبیر سے کہتے ہیں، یوشع بن نون سے کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں اور ہم مدتوں چلتے رہیں گے جب تک کیا جو مجھ سے زیادہ علم والا بندہ ہے میں اس تک پہنچ نہ جاؤں. اور اب مصر میں تھے اور وہ مجمع البحرین سوڈان میں ہے، وہاں سے کو 1500 میل فاصلہ بنتا ہے. اور چل پڑے اور موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے پھر آگے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کا جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں. ان کا اسٹوڈنٹ تو مان جاؤ پر تم صبر نہیں کر سکو گے. اسٹوڈنٹ نے صبر کاٹ ہی ہوتا ہے. تو کہا نہیں میں بڑا صبر کروں گا. ان کو وہ بھی پھر وہاں پہ بٹھایا نہیں، انہوں نے بھی ساتھ لے کے چل پڑے. یہ علم چلنے میں آپ کو ملے گا، سفر کرنے میں ملے گا. آگے وہ کشتی والا واقعہ اور بچے کو قتل کرنے والا واقعہ اور پھر وہ دیوار کو درست کرنے کا واقعہ. تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو آپ بھی سفر شروع کر دیں. آپ گھروں میں نہ بیٹھے. آج ہم سمجھتے ہیں یہی علوم سب کچھ ہے، بلکہ وہ جو یہ دنیاوی علوم ہے اس پہ وہ حدیث بھی فٹ کر دیتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو ہاتھ میں چیز کہنا پڑے. ہاں یہ تو دین کے لیے تھا نا کہ دینی علوم کے لیے اگر آپ کو جتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے کریں، اس لیے ہم یہ علوم بھی سیکھیں. یہ لوگ دنیا کے لوگ تو ہم نے بڑے حاصل کر لیے اور دینی علوم میں بالکل پیچھے. جس طرح وہ چند اسٹوڈنٹس کشتی پہ بیٹھے وہ چاچا سے کوئی نہ چاچا سے فزکس ہوتی ہے نہ ہی پہلی بار سنیا
پھر چاچا تیری زندگی گئی ادھی زندگی ضائع ہو گئی. دوجا چاچا جی تمہوں کشتی ہوتی ہے پتر ملتے نہیں ہوتی میں کہا ادھی گئی تھوڑی انہیں تھوڑا جہاں دیر اگے گزری ہے کہ کشتی ڈولنے لگ گئی بمر میں آ گئی. تو چاچا پوچھتا ترو کو ترنا بھی ہوتا جو انہیں آخیا وہ تو نہیں ہوتا. انہیں آخیا پھر میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے. ہم دنیا کے تو سارے علوم سیکھ لیتے ہیں اور دین کے بارے میں 114 صورتیں 2 صورتیں بھی نہیں ہوتی. ویسے ہو سکتا ہے پورے پنجاب کو ٹاپ کر رہے ہیں لیکن جب صورتیں آپ سننے بیٹھ جائیں 2 صورتیں ہی غلط ہیں. نماز ہی غلط ہے. دعائیں قنوت ہی نہیں آتی. ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فیل کر دیا تو اس کو ان کا دعائیں قنوت سنا ان کا جی وہ مجھے نہیں آتی. دعائیں قنوت نہیں آتی. 18 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں. اس لیے دین کے علم کو بھی سیکھنا اس کے لیے بھی سفر کرنا محنت کرنا اور مجاہدہ کرنا اور قربانی کرنا یہ گھر بیٹھے نہیں ملتی چیز. جیسے دنیاوی علوم کوئی بندہ کہ میں بی ایس سی ایم ایس سی گھر بیٹھے کر لوں گا میں انجینئرنگ میڈیکل گھر بیٹھے ڈگری لے لوں گا نہیں ملے گی. سارے کہیں گے بیٹا تمہیں جانا پڑے گا اسکول تمہیں کالج جانا پڑے گا تمہیں یونیورسٹی داخلہ لینا پڑے گا تمہیں فیسیں دینی پڑیں گی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے ڈگری ملتی ہے. ایسی دین کے لیے بھی سفر دین کے لیے بھی ہجرت دین کے لیے بھی محنت دین کے لیے بھی ماحول چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں آٹا گوندتے ہیں ہماری خواتین تو ہم دیکھتے ہیں پر ہم نے کبھی گوندا نہیں ہے. کوئی ہمیں کہے آپ آٹا گوندیں اور روٹی پکائیں پکا لیں گے. کپڑے پہنتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی. کوئی ہمیں کہے سوٹ تو ذرا سی دیں آج کل رش پڑا ہے دردی کہتے جی آپ خود ہی سی لیں جو تیرا دماغ نہیں ہے. اس لیے جس طرح ہم دنیاوی علوم کے لیے اور دنیاوی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ایسی دین کو بھی سیکھنے کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں. اور پھر اللہ کو ذکر بڑا پسند ہے. ذکر کرنے والا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو عقل مند فرمایا کہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں. تو ذکر میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی کرے کوئی دن ہمارا قرآن کی تلاوت سے خالی نہ گزرے. اور دوسرا اس لیے مواقع میں دعائیں بتائی گئی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں ان کا اہتمام کریں. کھانے کی دعا ہے سونے کی دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا ہے. بازار سے گزرتے ہوئے جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے 10 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی. 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے 10 لاکھ درجات بلند ہو گئے اور جنت میں ایک محل بنا دیا گیا. مقصود کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد رکھے. ایک ہے یاد کرنا ایک ہے یاد رکھنا. یاد رکھنا ہے کہ ہر موقع پہ تولتے ہوئے بھی اسے اللہ یاد ہو سفر کرتے بھی اسے اللہ یاد ہو اور وہ اگر عدالت میں بیٹھا ہے اس وقت بھی اللہ یاد ہو. اس وقت کا اللہ کو یاد کرنا کہ عدل پہ فیصلہ کریں. اے دلو ہو اقرب للتقوی کہ عدل کے مطابق فیصلے کرو. وہ دکاندار ہے تو کم نہ تولے اور مال کی صحیح صورتحال بتا کے مال بیچے. قسمیں کھا کے مال نہ بیچے. آپ نے فرمایا جو قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی. اس میں برکت نہیں رہتی. جس طرح کا مال ہے اس طرح کا اس کی صورتحال بتائی جائے پھر اس میں برکت ہوگی. ورنہ کثرت ہو جائے گی برکت نہیں رہے گی. پھر ہماری اخلاق اعلیٰ آپ نے فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا طلب کرتے وہ میں اس کا گارنٹر ہوں کہ اس کو جنت کے وسط میں محل ملے گا. اللہ کو اخلاق بڑا پسند ہے. ایک چھوٹی سی حدیث ہر مسلمان کو تقریباً آتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج تو زبان آگ لگا دیتی ہے. زبان زہر بول دیتی ہے. زبان کی آگ پیٹرول سے اور ڈیزل سے اور لکڑی کی آگ سے اور ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے اور خاندان توڑ کے رکھ دیتی ہے. ملک اور پتہ نہیں کیا کیا
اس زبان کے بولوں کی وجہ سے ملکوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زبان کا کنٹرول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ آج ہم زبان کا بے محابہ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر وہ لوگ جو آپس میں خیر کی باتیں کرتے ہیں، اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں صدقہ خیرات کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں خیر ہے۔ ورنہ آپ نے فرمایا ہر بول انسان پہ باری ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے ہر نکلنے والا بول اس میں باری ہے، الا یہ کہ وہ خیر کی بات ہو، وہ امر بالمعروف ہو، وہ نہی عن المنکر ہو۔ اس لیے زبان اللہ کو یاد کرے، اپنے کام کی بات کر لے، ورنہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج یہ معاشرہ جو ہے اگر اس زبان پہ ہم کنٹرول کر لیں، معاشرہ جنت مان جائے، معاشرہ جنت مان۔ ہم جہاں بیٹھیں گے غیبت اور گلے اور فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ غیبت آپ نے یعنی گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن میں ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور سخت ان کو بھوک لگی، اب الٹی کی جب تو تازہ کھایا ہوا گوشت برآمد ہوا۔ آپ علیہ السلام کے پاس سارا واقعہ رکھ دیا گیا، آپ نے فرمایا انہوں نے غیبت کی ہوگی، انہوں نے غیبت کی ہوگی جس وجہ سے وہ حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا، گوشت نہیں کھایا تھا۔ الٹی تو بندہ وہی جو کھاتا ہے وہی الٹی کرتا ہے نا، تو غیبت کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہے نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کا اللہ کریں گے تو یہ اخلاق جو ہے یہی مسلمان جو پوری دنیا میں نکلا ہے تو ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر عروج دیا۔ اور پھر میرے دوستو جو کام ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث 1,00,000 احادیث کا نچوڑ ہے، 1,00,000 احادیث کا نچوڑ یہ ایک حدیث ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اگر وہ عمل دکھاوے کے لیے ہوا تو وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر میرے دوستوں اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت عظیم الشان کام دیا ہے، دعوت تبلیغ والا کام۔ خیر الامم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تم بہترین امت ہو، تم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ مسلمان اپنے لیے نہیں آیا، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں آیا، اپنے علاقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو یہ کام دیا گیا کہ سارے عالم کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے فرمایا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر صحابہ نکلے اسلام کو لے کے پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ اللہ کے پیغام کو آخری کنارے تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے اپنے تقاضوں کو قربان کر دیا اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو سر فہرست رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کس طرح وہ صحابہ کے جذبے تھے کہ ہماری جان لگ جائے، مال لگ جائے، ہمارے جذبے قربان ہو جائیں اور اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اور زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا ہم نے۔ یہ ہر حال میں وہ اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے والے تھے۔ دشت راہ بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور گڑھے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جذبے تھے ان کے۔ آج یہ اسلام، یہ کلمہ ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں، کل اللہ کے حضور جائیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اگر کیا ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے محنت کرتے تھے، تیرے دین کے لیے ہجرت کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے۔ تو اس کے لیے فرمائیں جی کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کو لے کے پوری دنیا میں جائیں گے۔